جس ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ القدوس الوہاب، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث بالحکمت والکتاب، الہادی للحق والصواب، لمن کان من اولی النہی والالباب۔ اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے سید الحفاظ امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو سعید یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ، متوفی 198 سنہ ہجریہ۔ ناظرین، امام یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ کے کیا کہنے، آپ کو امیر المومنین فی الحدیث قرار دیا گیا ہے، آپ کو سید الحفاظ کہا گیا ہے، یعنی حفاظ حدیث کے سردار اور حدیث کے باب میں تمام مسلمانوں کے امیر۔ امام یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ کو بڑے بڑے اجلہ محدثین نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ جب ہم کتب تراجم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سے ایک ستائشی کلمہ آپ کی شان میں نظر آتا ہے کہ یہ وہ علماء امت کی طرف سے آپ کو ٹریبیوٹ کے طور پر پیش کیا گیا۔ تو ان میں سے چند کو میں ذکر کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو خود بلند پایا محدث ہیں، خود فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، اجلہ علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ کے لیے کہتے ہیں لم یکن فی زمانی یحییٰ القطان مثلہ، کہ امام یحییٰ قطان کے زمانے میں ان کی مثل کوئی نہیں تھا۔ دوسرے موقع پہ آپ نے فرمایا الیہ المنتہی فی التثبت بالبصرہ، کہ بصرہ میں تثبت، حدیث میں تثبت کا معاملہ امام یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ پہ ختم تھا، یعنی وہ سب سے بڑھ کر ثقہ اور ثبت تھے حدیث کے باب میں۔ دوسرے موقع پہ آپ نے فرمایا ما رأینا مثل یحییٰ بن سعید فی ھذا الشان، کہ اس معاملے میں ہم نے یحییٰ بن سعید کی مثل کوئی نہیں دیکھا۔ کس معاملے میں؟ یعنی حدیث کی معرفت کے معاملے میں، روات حدیث کی معرفت کے معاملے میں۔ ہوا کان صاحب ھذا الشان، وہ اس فن کے بڑے تھے، اس فن کے آدمی تھے۔ تو آپ کے صاحبزادے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے آگے سے پوچھا ولا حشیم، کہ حشیم بھی ایسے نہیں ہیں؟ حشیم بن بشیر ایک اور بلند پایا محدث ہیں، چوٹی کے محدث ہیں، تو ان کا نام لے کے پوچھا کہ وہ بھی ایسے نہیں ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے جواب میں فرمایا کہ حشیم شیخن، کہ حشیم بھی شیخ ہیں، لیکن ما رأینا مثل یحییٰ بن سعید، لیکن ہم نے یحییٰ بن سعید کی مثل نہیں دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ امام یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کتنے بلند پایا محدث تھے۔ پھر امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، یہ بھی بلند پایا محدث ہیں، اور دوسرے ایک اور محدث ہیں امام عبد الرحمن بن مہدی، یہ بھی بلند پایا عالم، چوٹی کے عالم۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں مجھ سے امام عبد الرحمن بن مہدی نے یہ فرمایا لا ترى بعینیک مثل یحییٰ القطان، کہ تم اپنی آنکھوں سے یحییٰ القطان کی مثل نہیں دیکھو گے۔ ایک طرف امام احمد بن حنبل نے کہا تھا ہم نے نہیں دیکھا، دوسری طرف امام عبد الرحمن بن مہدی امام یحییٰ بن معین کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھو گے ان کی مثل، یعنی آپ کے حدیث میں بے مثل ہونے کی ایک گواہی امام احمد بن حنبل نے دی، دوسری گواہی امام عبد الرحمن بن مہدی نے دی، اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کر کے برقرار رکھا، تیسری گواہی امام یحییٰ بن معین کی آ گئی۔ یعنی یہ تین وہ حضرات ہیں جو خود چوٹی کے محدث ہیں، ان کا اپنا سکہ بازار علم حدیث میں چلتا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ امام یحییٰ القطان کی مثل کوئی نہیں۔ پھر محمد بن بشار بندار بھی بلند پایا عالم ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا جب حدیث بیان کرتے تھے امام یحییٰ بن سعید قطان سے، تو کہتے حدثنا یحییٰ بن سعید القطان امام اہل زمانی، کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید القطان نے جو کہ اہل زمانہ کے امام ہیں، یعنی ان کا نام ذکر کرتے اور ساتھ میں یہ ان الفاظ کا، ان القاب کا اضافہ کرتے اور کہتے امام اہل زمانی، وہ اپنے زمانے کے امام تھے۔ پھر امام علی بن مدینی رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت احدا عالم بالرجال منہ، کہ میں نے رجال کے معاملے میں، راویان حدیث کے معاملے میں، حدیث ٹرانسمیٹرز، حدیث نریٹرز، اس میں ان کی معرفت کے معاملے میں نے امام یحییٰ بن سعید قطان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ما رأیت احدا اثبت من یحییٰ بن سعید القطان، کہ میں نے امام یحییٰ بن سعید قطان سے زیادہ ثقہ بندہ نہیں دیکھا۔ یہ امام علی بن مدینی کہہ رہے ہیں، اور امام علی بن مدینی رحمہ اللہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے امام بخاری نے یہ کہا تھا کہ میں جب کبھی کسی کے سامنے گیا ہوں تو مجھے اس کے سامنے کبھی اپنا آپ چھوٹا محسوس نہیں ہوا سوا علی بن مدینی کے، کہ جب میں ان کے سامنے جاتا تھا تو مجھے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا یہ مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں، امام علی بن مدینی۔
مدینی، وہ امام علی بن مدینی امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر سکہ نہیں دیکھا، میں نے ان سے بڑھ کر راویان حدیث کی معرفت والا نہیں دیکھا۔ اور پھر یہی امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، ان سے محمد بن بندار جرجانی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے جن علماء کو دیکھا ہے ان میں اسلام اور اہل اسلام کے حق میں سب سے زیادہ نفع بخش کون؟ تو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ جیسے ہی ہستی نے آگے سے جواب میں یہ فرمایا، ما رأیت احدا انفع للاسلام و اہلہ من یحییٰ بن سعید القطان، کہ میں نے اسلام اور اہل اسلام کے حق میں امام یحییٰ بن سعید سے بڑھ کر نفع بخش بندہ نہیں دیکھا۔ یعنی امام علی بن مدینی کی گواہی بھی آ گئی اس بات پر کہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ اسلام اور اہل اسلام کے حق میں سب سے زیادہ نفع بخش تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک مقام پر آپ کو کہتے ہیں سید الحفاظ، کہ حفاظ حدیث کے سردار ہیں امام یحییٰ بن سعید القطان۔ دوسرے مقام پہ سیر کے اندر فرمایا، تذکرۃ الحفاظ میں فرمایا، سیر اعلام النبلاء میں جہاں انہوں نے بات کی تو کہا امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ امام یحییٰ بن سعید القطان تو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ پھر ہم ابن حبان رحمہ اللہ اور ابن منجوی رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کو جب دیکھتے ہیں تو ان دونوں حضرات نے یہ بات نقل کی کہ کانا من سادات اہل زمانہ حفظا و ورعا و فہما و فضلا و دینا و علما، کہ یہ اپنے زمانے کے سرداروں میں سے ایک تھے، حفظ حدیث کے معاملے میں، تقوی پرہیزگاری کے معاملے میں، فضیلت کے معاملے میں، علمی مقام اور مرتبے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اور علم کے معاملے میں، ان ساری چیزوں میں اور سوجھ بوجھ میں، ان ساری چیزوں میں یہ اپنے زمانے کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ خلیلی، امام خلیلی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ہوا امام بلا مدافع، کہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ تو بلا نزاع امام ہیں، ان کے امام ہونے پر اتفاق ہے۔ پھر امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کے مرتبے کی بلندی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ شاگرد ہیں امام شعبہ کے۔ امام شعبہ وہ ہیں کہ جن کے لیے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کان شعبہ امتن وحدہ، کہ فی ھذا الشان، کہ اس معاملے میں یعنی حدیث کے معاملے میں شعبہ خود اکیلی ایک امت ہیں، یعنی اپنی ذات میں انجمن ہے۔ اور امام شعبہ کو بھی امیر المومنین فی الحدیث کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ یہ امام شعبہ رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن سعید قطان ان کے شاگرد ہیں، 20 برس ان کی شاگردی اختیار کی ہے۔ یہ امام شعبہ، ان کے ساتھ کچھ محدثین کا اختلاف ہو گیا کسی علمی مسئلے پر، تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا اجعل بیننا و بینک حکما، کہ ہمارے اور اپنے مابین کوئی حکم بنائیے جو فیصلہ کرے ہمارے اختلاف کا۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا قد رضیت بالاحول، یعنی میں یحییٰ بن سعید القطان سے راضی ہوں، ان کو حکم بنا لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی مان گئے، ٹھہر گئے۔ اب امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ جب آئے، ان کو ساری بات بتائی گئی، ان کے گوش گزار کی گئی، انہوں نے ساری بات سن کر انہوں نے فیصلہ کیا امام شعبہ رحمہ اللہ کے خلاف، ان محدثین کے حق میں فیصلہ کیا اور امام شعبہ رحمہ اللہ کے خلاف فیصلہ کیا، جس پر امام شعبہ رحمہ اللہ نے جواب میں آگے سے فرمایا میں یطیق نقدک یا احول، اور راوی کو شک کے راوی کہتے ہیں یا تو یہ الفاظ کہے یا یہ کہے من لہو مثل نقدی کا یا احول، کہ تمہارے جیسے نقد کی صلاحیت کون رکھتا ہے، تمہارے جیسے نقد کی طاقت کون رکھتا ہے، اور یہ کہہ کر سر تسلیم خم کر دیا، فیصلہ مان لیا۔ اب اس سے یہ دیکھیے، ایک تو یہ پتہ چلا کہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کا علمی مرتبہ مقام کتنا بلند تھا کہ آپ کے استاد امام شعبہ جو خود امیر المومنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے بھی آپ کو حکم بنایا اپنے اختلاف کے اندر، اور جو دیگر محدثین تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا، انہوں نے بھی حکم کے طور پر آپ کو مانا، یعنی آپ کو سارے مانتے تھے۔ دوسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کتنے حق گو تھے کہ انہوں نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، جو بات انہیں علم کی روشنی میں، دین کی روشنی میں صحیح لگی، انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، بغیر یہ دیکھے کہ یہ بات میرے استاد کے حق میں ہے یا حق میں نہیں ہے۔ یعنی وہ حق گوئی کا مظاہرہ انہوں نے کیا، انہوں نے اس قربت یا عداوت، یہ ہمارے اہل اللہ کا جو انداز تھا کہ اپنی قربت یا عداوت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے بلکہ حق کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، چاہے وہ فیصلہ ان کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ان کے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ان کے اپنے استادوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جو بات درست بات ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ پھر تیسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ امام شعبہ رحمہ اللہ بھی کتنے بے نفس تھے کہ انہوں نے آگے سے اس پر بحث نہیں کی، مزید قیل و قال نہیں کیا، اور ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ ان کے تواضع، انکسار، بے نفسی کا بھی پتہ چلتا ہے، کثر نفس کی بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے عظیم لوگ تھے کہ حق کی خاطر کس طرح بات کہہ بھی دیا کرتے تھے اور حق کی خاطر بات سن بھی لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہستیوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ پھر امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، ان کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے یہ یحییٰ بن سعید، یحییٰ ان کا نام ہے، کنیت ان کی ابو سعید ہے، ان کے والد کا نام بھی سعید۔
قطان جو ان کو کہا جاتا ہے، قطان جو ہے وہ نسبت ہے بیع القطن کی طرف. قطن کہتے ہیں روئی کو، کاٹن کو. کاٹن بیچنے والا، روئی کا کاروبار کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے قطان. اب امام یحییٰ بن سعید القطان کو قطان کیوں کہا جاتا تھا، اس بارے میں جو اصلی مصادر ہیں ان کے اندر تو اس کا کوئی ذکر موجود نہیں، لیکن بعد والوں نے ایک قیاس آرائی کی ہے. قیاس آرائی کرتے ہوئے انہوں نے دو باتیں کہیں کہ ایک تو یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ابتدائے امر میں شروع میں بڑے محدث بننے سے پہلے ہو سکتا ہے یہ روئی کا کاروبار کرتے ہوں اور اس دوران ان کے نام کا حصہ بن گیا ہو القطان، جو بعد میں چلتا رہا. جیسا کہ ایک دفعہ کوئی نام کا حصہ کوئی چیز بن جاتی ہے پھر وہ ساری عمر وہ نام کے ساتھ چلتی رہتی ہے. یا تو یہ وجہ ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کے اندر کوئی روئی کا کاروبار کرتا ہوگا تو اس کی نسبت سے پھر سارے اہل خاندان کو نیچے کی جو آل اولاد ہے سب کو قطان کہا جاتا ہوگا. یہ بھی ممکن ہے، باقی حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. تو امام یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ کی ولادت جو ہے یہ 120 سنہ ہجریہ میں ہوئی اور وصال آپ کا 198 سنہ ہجریہ میں ہوا. عمر مبارک آپ کی 78 برس، ساری عمر دین کی خدمت والی، علم کی خدمت والی. بصرے کے اندر آپ نے زندگی گزاری ہے، ٹریولنگ بھی آپ نے کی ہے، علم کی خاطر آپ نے سفر بھی کیے ہیں. رحلات جمع ہے رحلہ کی. رحلہ کی جمع دو طرح آتی ہے، رحلات بھی آتی ہے اور رحلات بھی آتی ہے. جیسے خدمت کی جمع بھی خدمات بھی آتی ہے، خدمات بھی آتی ہے. تو رحلات کہتے ہیں اسفار، علمی اسفار، علمی ٹریولنگ. تو آپ بصرہ کے تو آپ تھے ہی صحیح، بصرہ میں رہتے تھے. آپ نے کوفہ کا سفر بھی کیا ہے، آپ نے بغداد معلیٰ کا سفر بھی کیا ہے، آپ نے حجاز مقدس کا سفر بھی کیا ہے، مکہ مکرمہ بھی گئے ہیں، مدینہ منورہ بھی گئے ہیں، آپ نے حج بھی کیا ہے اور آپ نے وہاں بھی کئی شیوخ سے استفادہ کیا ہے. آپ کے استادوں کی طرف جب ہم آئیں تو آپ کے استادوں کے اندر بھی ہمیں ایک سے ایک بڑا نام نظر آتا ہے. امام شعبہ رحمہ اللہ جن کا ذکر ابھی ہو گیا ہے کہ انہوں نے 20 برس آپ نے ان کی شاگردی اختیار کی ہے اور امام شعبہ رحمہ اللہ کی آپ بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ان کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتا. امام شعبہ رحمہ اللہ کے بعد پھر امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی آپ بہت عزت کرتے تھے، وہی مجتہد تھے، آپ کے استاد ہیں. پھر امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بھی آپ کے استاد ہیں. ان دونوں کو ملا کر سفیان نین کہا جاتا ہے. امام سفیان ثوری اور امام سفیان بن عیینہ دونوں کو ملا کر کہتے ہیں سفیان نین بھی کہتے ہیں، اور جب حالت رفع میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں سفیانان. یہ دونوں آپ کے استاد ہیں. اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ آپ کے استاد ہیں. اسی طرح امام سلیمان بن مہران اعمش رحمہ اللہ آپ کے استاد ہیں. تلامذہ کی طرف آئیں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ کے شاگرد ہیں. اسی طرح امام یحییٰ بن معین آپ کے شاگرد ہیں. امام علی بن مدینی آپ کے شاگرد ہیں. امام اسحاق بن راہویہ آپ کے شاگرد ہیں. مسدد بن مسرہد آپ کے شاگرد ہیں. آپ کے بیٹے ابو صالح محمد یہ آپ کے شاگرد ہیں، عالم فاضل ہیں. اسی طرح آپ کے پوتے احمد یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، عالم فاضل ہیں. ایک دوسرے پوتے بھی تھے آپ کے صالح، وہ بھی راوی حدیث ہیں. یہ تو بات ہو گئی اساتذہ اور تلامذہ کی. کتابوں کی طرف آئیں، مؤلفات کی طرف، تو کتابیں آپ نے جو تالیف فرمائیں کوئی کتاب ہم تک پہنچی نہیں، مفقود ہیں، سب مسنگ ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی یہ کتاب ضعفاء کے بارے میں تھی، ضعیف راویوں کے بارے میں تھی، لیکن وہ میں نے بھی نہیں دیکھی. یعنی امام ذہبی کے زمانے سے پہلے سے آپ کی کتابیں مسنگ ہیں، لاسٹ ہیں، مفقود ہیں. لیکن حافظ ذہبی نے کہا کہ ابن حزم وغیرہ آپ کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں تو آپ کی کتابوں کو وجود بہرحال تھا، لیکن اب لاسٹ ہیں، مفقود ہیں. لیکن آپ کے بہت سارے اقوال اور آپ کا بہت سارا کلام جو ہے وہ آپ کے شاگردوں امام علی بن مدینی، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وغیرہ کی کتابوں میں، ان کے سوالات کے جوابات میں موجود ہے. اس طرح آپ کا سارا ذخیرہ تمہارے پاس موجود نہیں، لیکن جو آپ کا کلام ہے وہ کلام آپ کا ہم تک جو پہنچا ہے وہ آپ کے شاگردوں کی کتابوں کے ذریعے بہرحال پہنچا ہے. پھر امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ جس طرح بڑے اعلیٰ پائے کے عالم تھے، اسی طرح آپ بڑے پائے کے بزرگ بھی تھے. تقوی پرہیزگاری کے اندر بھی آپ بزرگ تھے. تقوی پرہیزگاری آپ کا مشہور ہے، آپ دن رات میں ملا کر ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں 20 برس تک آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک دن رات میں یعنی 24 گھنٹوں میں ایک قرآن مجید کا ختم کرتے تھے، اور جو وقت اختتام ہوتا تھا وہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں اس ٹائم آپ آ کر ختم کر لیتے تھے. شروع کرتے تھے 24 گھنٹوں میں، یعنی ایک دفعہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. رقیق القلب تھے، قرآن مجید کی تلاوت سن کے آپ پہ رکت طاری ہو جاتی تھی، گریہ وزاری کرتے تھے. بہت سارے واقعات وہ بھی منقول ہیں کہ کس طرح آپ پہ رکت طاری ہوتی تھی. آپ کا حافظہ بھی بڑا ہی مضبوط تھا. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ جب بصرہ آئے تو عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی بندہ لے کر آؤ جس سے میں حدیث کا مذاکرہ کروں. انہیں شوق تھا حدیث کے مذاکرے کا، تکرار کا. تو عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں میں لے گیا امام یحییٰ بن سعید القطان کو. جب انہوں نے مذاکرہ کیا اس کے بعد جب یہ باہر نکلے تو امام سفیان ثوری نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا قلت لک جئنی بے انسان جئتنی بے شیطان، میں نے تم سے کہا تھا کسی انسان کو لے کر آؤ میرے پاس، تم تو ایک جن کو لے آئے. یعنی اتنا زیادہ آپ کا مضبوط حافظہ تھا اور آپ کے علم کی وسعت حدیث کے باب میں اتنی تھی کہ اس کو دیکھ کر امام سفیان ثوری رحمہ اللہ
اش کر اٹھے اور وہ انہوں نے آپ کو جن سے تشبیہ دی کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جن ہے کہ اس کا اتنا مضبوط حافظہ ہے یہ انسان کا نہیں ہو سکتا، اور اتنی علم کی وسعت ہے حدیث کے باب میں، تو انہوں نے آپ کو انسان نہیں کہا بلکہ جن سے تشبیہ دی اس معاملے پر۔ پھر جو ہے امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کا معاملہ دیکھیے، اسحاق بن ابراہیم شہیدی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ مسجد میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اور آپ کے سامنے امام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور امام شاذکونی، عمر بن علی، فلاس وغیرہ بڑے بڑے اجلہ محدثین آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ آپ سے حدیث کے بارے میں سوالات پوچھتے رہتے تھے اور آپ انہیں جواب دیتے رہتے تھے، لیکن آپ ٹیک لگائے بیٹھے رہتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے، آپ ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہتے تھے اجلس بیٹھو، اور نہ ہی وہ روب اور دبدبے اور ہیبت کی وجہ سے بیٹھتے تھے، وہ سارے کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جاتا تھا، اذان ہوتی تھی، پھر سارے اٹھ کے نماز کی تیاری کرتے تھے۔ یعنی عصر تا مغرب کا معمول ایک عرصے تک یہ رہا کہ آپ اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، وہ سارے اجلہ محدثین سامنے کھڑے ہو کے آپ کے سامنے ہیبت سے اور روب اور دبدبے سے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سے وہ سن رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ دیکھیں احول تھے، احول کہتے ہیں بھینگے کو، تو آپ کو یہ جسمانی خامی تھی آپ کے اندر، لیکن آپ نے اس کمزوری پہ کیسے قابو پایا، علم کے اندر اتنے بڑے مقام پر آئے، دین میں اتنے بڑے مقام پر آئے کہ اللہ نے آپ کو وہ اوج عطا فرمایا، وہ عروج عطا فرمایا کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے اور آپ کے سامنے بڑے بڑے اجلہ محدثین ہیبت سے ادب سے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ تو یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر بالفرض کسی کے اندر کوئی جسمانی خامی ہو، کوئی اسپیشل بچہ ہو، تو ہمیں اس کی تربیت پہ خاص توجہ دینی چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے کہ وہ ایسا مقام مرتبہ حاصل کرے کہ اس کی وہ کمزوری دب جائے، لوگ اس کے مرتبے کو مانیں، لوگ اس کے علم کو مانیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کے اندر یہ معمول تھا کہ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کو کس طرح لوگ سلام کرتے تھے۔ دوسرا یہ بھی کہ آپ انہیں بیٹھنے کے اس لیے نہیں کہتے تھے کہ تاکہ انہیں بھی علم کی عظمت پتہ چلے کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح توجہ دی جاتی ہے اور کس طرح علم کے لیے تکلیف اٹھائی جاتی ہے تاکہ انہیں اس علم کی قدر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ تسبیح آپ پڑھتے تھے کبھی تو چھپا لیتے تھے، کپڑے کے اندر چھپا کے پڑھتے تھے تاکہ ریاکاری نہ ہو، یہ آپ کا تقوی اور پرہیزگاری تھا تسبیح کے حوالے سے۔ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا، اس نے آپ کو برا بھلا ایک دفعہ کہنا شروع کیا، گالی گلوچ کرنے لگا، ہم مسجد میں بیٹھے تھے، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے انتقامی کارروائی کرنے کی بجائے آپ الٹا رونے لگے اور رو کر آپ نے یہ فرمایا من انا ما انا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، یعنی اس کی باتوں کو سن کر الٹا آپ اپنا محاسبہ کرنے لگے اور اللہ کی حضور استغفار کرنے لگے اور گریہ وزاری کرنے لگے۔ یہ ہمارے اکابر کا علم کے ساتھ تقوی کا عالم بھی ایسا تھا، یعنی علم کے بھی پہاڑ تھے، عمل کے بھی پہاڑ تھے، تقوی پرہیزگاری کے بھی جبل تھے۔ اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فضل و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس ہے اور جا ہے یہ